السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے خوفناک حملہ۔ دل و دماغ پر لرزاں طاری کرتی ہوئی دہشت سے بھرپور ایک خوفناک جن کی کہانی۔ پیرل چھت پر سو رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا چھت پر کوئی ہے۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا، ایک عجیب و غریب چیز چھت پر موجود تھی، جس کا سر کسی بکرے کی طرح تھا، جسم ریچھ کی طرح معلوم ہو رہا تھا، آنکھیں ایسی سرخ تھیں جیسے دو چھوٹے بلب روشن ہوں۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ مخلوق اسے گھور رہی تھی۔ چیخ سن کر گھر کے افراد تیزی سے چھت پر آئے۔ وہ مخلوق ایسے غائب ہوئی جیسے چھت پر تھی نہیں۔ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا؟ اس کی ماں زلیخا نے پوچھا۔ نہیں، میں نے خواب نہیں دیکھا، وہ حقیقت میں عجیب و غریب مخلوق تھی اور وہ مجھے گھور رہی تھی، پیرل نے بتایا۔ پھر وہ کہاں گئی؟ ماں نے پوچھا۔ میرے چیخنے پر اچانک سے غائب ہو گئی۔ تمہیں پورا یقین ہے خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت میں عجیب و غریب مخلوق تھی؟ ابا عبدالرحیم نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، پیرل نے یقین دلایا۔ ابا اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس مخلوق کا چھت پر نظر آنا خطرے والی بات تھی۔ تقریباً 1 ماہ سے وہ مخلوق گاؤں میں نظر آ رہی تھی۔ اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن اس کو جو بھی دیکھ لے ڈر جاتا تھا۔ دلاور دن کے وقت بڑی نہر کے کنارے کھڑا تھا۔ اچانک وہ مخلوق اس کے سامنے آ گئی۔ اسے دیکھ کر دلاور اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ تیرنا نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنے بچاؤ کو ہاتھ پیر مارے، لیکن وہ خود کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکا اور ڈوب کر مر گیا۔ کاشف گاؤں کا ایک بہادر نوجوان تھا، لڑنے میں اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ وہ چھت پر سو رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ مخلوق چھت پر آ گئی۔ کاشف اس وقت بیدار تھا۔ اچانک سے پراسرار مخلوق کے آ جانے پر وہ خوفزدہ ہوا۔ اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی اور بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ کئی دن اسپتال میں زیر علاج رہ کر انتقال کر گیا۔ پراسرار مخلوق خود کسی پر حملہ نہیں کرتی تھی۔ اس کو دیکھنے والا اتنا خوفزدہ ہو جاتا تھا کہ وہ خود ہی اپنا نقصان کر بیٹھتا تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پراسرار مخلوق کہاں سے آ گئی ہے، وہ کیوں لوگوں کو پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ آج جب پیرل چھت پر سونے کو آ رہا تھا، اس کی ماں نے چھت پر جانے اور سونے سے منع کیا تھا۔ تم چھت پر مت جاؤ۔ کیوں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے گاؤں میں ایک خوفناک قسم کی بلا آ گئی ہے اور چھت پر سونے والوں کو پریشان کر رہی ہے؟ ہاں، میں نے سنا ہے، مگر وہ بلا ہماری چھت پر آ کر کیا کرے گی؟ کمال ہے، تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے وہ بلا تم سے ڈرتی ہے۔ اماں، کل تک وہ بلا ہماری چھت پر نہیں آئی ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہم سے ڈرتی ہے، ورنہ کبھی کی ہماری چھت پر آ جاتی۔ مجھے نہ جانے کیوں خوف سا میں آ رہا ہے، تم آج چھت پر نہ جاؤ، زلیخا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آج نہیں سوتا، کل تو سو سکتا ہوں نا۔ جب تک اس بلا سے گاؤں والوں کو نجات نہیں مل جاتی، تم چھت پر مت سونا، ماں نے کہا۔ گرمی کے دن ہیں اور مجھے کمرے میں حبس سے نیند نہیں آتی۔ چھت پر رات میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جس کی وجہ سے فوراً نیند آ جاتی ہے، اس نے کہا۔ اس کی اماں چھت پر جانے سے روکتی رہ گئیں۔ پیرل نے چارپائی بچھائی اور اس پر لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پیرل کے لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ چاند کی روشنی نے اس کا سما کیا ہوا تھا۔ رات ہونے پر بھی ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھل جانے پر اس نے آسانی سے اس بلا کو دیکھ لیا تھا اور واقعہ پیش آ گیا۔ پیرل کو اس کے والدین چھت پر سے نیچے لے گئے۔ پیرل خود بھی اس بلا کو دیکھ کر بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا تھا، حالانکہ اس بلا نے کچھ کیا نہیں تھا، صرف دیکھ رہی تھی۔ خوفناک بلا نظر آ گئی تھی، اسی لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی۔ وہ پیرل کو نقصان پہنچا سکتی تھی، اب اسے چھت پر وقتی طور پر سونے سے پرہیز کرنا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی وہ بچ گیا، ورنہ لوگ اس مخلوق کو دیکھ کر حواس باختہ ہو کر خود کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ عبدالرحیم کی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جسے بھی وہ مخلوق نظر آئی تھی وہ زندہ نہیں بچا تھا۔ اس معاملے میں پیرل خوش نصیب تھا جو اسے دیکھ کر بچ گیا تھا۔ صبح ہونے تک عبدالرحیم بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، نیند نہیں آ سکی۔ گاؤں کی آبادی سے دور ایک مقام پر جھونپڑی میں ایک بزرگ عبدالکریم بابا رہتے تھے۔ وہ بہت عبادت گزار تھے، لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لوگ خود ہی ان کو کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں ہی
دے آتے تھے۔ عبدالرحیم نے بابا سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر میں پیرل کے باہر نہ نکلنے کی سختی سے ہدایت کر کے بابا سے ملاقات کرنے چل دیا۔ جب وہ بزرگ کے پاس پہنچا، وہ اس وقت ناشتہ کر کے فارغ ہوئے ہی تھے۔ بابا اسے دیکھ کر مسکرائے۔ عبدالرحیم اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا، اسی لیے اسے اچھی طرح سے وہ جانتے تھے۔ آؤ عبدالرحیم، کئی دنوں کے بعد آئے ہو، خیریت ہے نا؟ بابا خیریت نہیں ہے، عبدالرحیم نے کہا۔ کیا ہوا؟ گاؤں میں خوفناک بلا آ گئی ہے جس کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں اور بدحواسی کے عالم میں ایسا کام کرتے ہیں، خود ہی اپنی جان سے چلے جاتے ہیں۔ عبدالرحیم نے بتایا۔ بدحواسی سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ مخلوق کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی؟ بزرگ نے پوچھا۔ نہیں، وہ بلا خود کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، انسان خود ہی اپنی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ عبدالرحیم نے بتایا۔ میں دیکھتا ہوں یہ کون سی مخلوق گاؤں میں آ گئی ہے، بابا نے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر زیر لب کچھ پڑھنے لگے۔ کبھی وہ آسمان کی طرف اور کبھی زمین کی طرف دیکھتے۔ عبدالرحیم خاموشی سے یہ دیکھ رہا تھا۔ خاصی دیر پڑھتے رہنے کے بعد وہ بولے، یہ کوئی بلا نہیں ہے؟ کیا وہ بلا نہیں ہے؟ جن لوگوں نے اسے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں وہ خوفناک قسم کی بلا ہے۔ وہ بھی غلط نہیں کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو دیکھا وہی بیان کر رہے ہیں۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ عبدالرحیم نے پوچھا۔ جنات کی کچھ ایسی قسمیں ہیں جو مختلف روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ وہ جب چاہیں کسی بھی روپ، جیسے سانپ، کتا، بلی، دیگر روپ میں آ دھمکتے ہیں۔ انسانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ گاؤں میں جو انسانوں کو مخلوق نظر آ رہی ہے وہ ایک جن ہے، وہ مختلف روپ بھی بدل سکتا ہے۔ اس سے گاؤں والوں کو کسی طرح نجات ملے گی؟ عبدالرحیم نے پوچھا۔ پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ جن گاؤں والوں کو کیوں تنگ کر رہا ہے۔ یہ کس طرح معلوم ہوگا؟ یہ وہ جن ہی بتائے گا کہ وہ انسانوں کا دشمن کیوں بن گیا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ تم کچھ نہیں کرو گے، جو کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے، بزرگ نے کہا۔ اس سے پیرل کو بچانا ہوگا، ورنہ وہ اب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ عبدالرحیم کی بات پر بزرگ مسکرائے۔ تم مجھے کب سے جانتے ہو؟ بابا، ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے۔ تم پھر یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں نے کسی مشکل کام آسانی سے حل کیے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چند دن صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا عبدالرحیم بابا کی بات سن کر مطمئن ہو گیا اور گھر چلا گیا۔ رات جب عبدالرحیم کمرے میں سو رہا تھا، اسے محسوس ہوا چھت پر کوئی ناچ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ کہیں کوئی چور چوری کر کے ارادے سے نہ آ گیا ہو۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھنے کو بڑھا، اسے سیڑھیوں پر وہی پراسرار مخلوق نظر آئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ تو کیا سمجھتا ہے، بابا کے پاس جانے سے پیرل بچ جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں بچے گا، وہ عنقریب مر جائے گا۔ تم اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، ہر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتاروں گا جن کی وجہ سے یہ روپ مجھے دھارنا پڑا۔ میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا ہے جو اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ سننا چاہتے ہو تو پھر سنو۔ اس کی آواز میں گرج تھی۔ عبدالرحیم بھی اس کی بات سن کر بے چین ہو گیا تھا۔ آخر اس کے بیٹے کا کیا قصور جو یہ جن اس کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ اس گاؤں میں رمضان کے کھیت میں ایک درخت تھا جس پر میری بیوی اور بچے آباد تھے۔ میری بیوی اور بچے آباد تھے۔ میں دوسرے گاؤں میں اپنے قبیلے کے جنات سے ملنے گیا ہوا تھا۔ پیرل اور اس کے چند دوستوں نے کھانا پکانے کو درخت کے پاس آگ جلائی اور کھانا تیار ہونے پر خوب کھایا۔ مجھے ان کے کھانا تیار کر کے کھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اکثر نوجوان پرندوں کا شکار کر کے انہیں وہیں پکا کر کھاتے ہیں۔ اس دن ہوا بھی تیز تھی۔ یہ لوگ آگ کو بجھانے کے بجائے جلتا چھوڑ کر چلے گئے۔ ہوا سے آگ کا رخ درخت کی طرف ہو گیا۔ آگ نے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ سے درخت جل گیا۔ آگ نے میری بیوی اور بچوں کو بھی جلا دیا۔ میں پیرل کے دوستوں اور اس سے انتقام لوں گا۔ بابا کی وجہ سے میں انتقام نہیں لے پا رہا ہوں۔ وہ روزانہ کچھ پڑھائی کر کے پھونک دیتے ہیں جس کے سبب کوئی جن گاؤں والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی لیے میں نے یہ روپ اپنا لیا ہے۔ نوجوان مجھے دیکھ کر حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور یہ بدحواسی ان کی موت کا سبب بن جاتی ہے، لیکن میں تمہیں دیکھ کر بدحواس نہیں ہوا، عبدالرحیم نے کہا۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، بابا کی بدولت تم پر میرا کچھ اثر نہیں ہو رہا، وہ جن بولا۔ عبدالرحیم اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن جن غائب ہو گیا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ صبح ہونے پر عبدالرحیم بابا کے پاس پہنچ گیا اور بزرگ کا سارا واقعہ سنا دیا۔ بابا مسکرائے۔
میں نے کہا تھا نا کہ وہ جن تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کا کہنا ہے وہ خوفناک شکل میں آ کر ڈرا سکتا ہے. کل تم پیرل کو میرے پاس لے آؤ. اس جن سے دو ہاتھ کرنے کا وقت آ گیا ہے، بابا نے کہا. دوسرے دن عبدالرحیم اپنے بیٹے کو بزرگ کے پاس لے گیا. بزرگ نے ایک برتن میں پانی رکھ کر اس پر دم کیا. اچانک وہ جن پراسرار مخلوق کے روپ میں دکھائی دیا. مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ وہ جن بولا. تم سے یہ عہد لینا ہے اب گاؤں میں کسی کو تنگ نہیں کرو گے. بابا نے کہا. میں اپنا انتقام پورا کر لوں پھر کسی کو تنگ نہیں کروں گا. کیا تم ان کو معاف نہیں کر سکتے؟ نہیں، میرے بیوی بچے جل کر مرے ہیں، میں کیسے ان کو معاف کر دوں؟ میرے دل میں انتقام کی آگ سلگ رہی ہے. پیرل اور اس کے ساتھیوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے، انجانے میں ایسا ہوا ہے. اگر یہ جان بوجھ کر ایسا کرتے میں کبھی بھی ان کی سفارش نہیں کرتا. ان کو معاف کر دو. نہیں، میں ان کو معاف نہیں کروں گا. تم خود بھی جانتے ہو میرے ہوتے ہوئے گاؤں والوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کبھی تو مجھے موقع مل ہی جائے گا، میں تم کو جلا کر بھسم بھی کر سکتا ہوں. بزرگ نے یہ کہتے ہوئے پانی پر کچھ پڑھ کر پھونکا. اچانک وہ تل ملا کر رہ گیا. خدا کے لیے ایسا نہ کرو. کیوں نہ کروں؟ تمہارے اس عمل سے جل جاؤں کیا؟ تم بھی تو پیرل اور اس کے ساتھیوں کو معاف نہیں کر رہے ہو. اب دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، میری جگہ تم ہوتے پھر کیا کرتے؟ میرا پوچھ رہے ہو؟ میں معاف کر دیتا. معاف کر دینے سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے، بابا نے کہا. کوئی تمہارے بچوں کو جلا کر بھسم کر دیتا پھر معاف کر دیتے؟ وہ بولا. اگر جان بوجھ کر نہیں کیا ہوتا، تمہارے بچوں کو جان بوجھ کر نہیں مارا گیا. مجھے یہ بتاؤ، آگ جلانے کو وہاں سوکھی لکڑیاں کون لایا تھا؟ بابا نے پوچھا. لکڑیاں سلامت علی نے جمع کی تھیں. کیا وہ زندہ ہے؟ بابا نے کہا. نہیں، میں نے اسے ڈرا کر مار دیا. جس نے لکڑیوں کو آگ لگائی وہ زندہ ہے؟ نہیں، میں نے کاشف کو بھی ڈرا کر مار دیا. جس نے آگ جلی چھوڑ جانے کا مشورہ دیا، کیا وہ زندہ ہے؟ دلاور بھی مر چکا ہے. پیرل کا قصور یہی ہے، وہ ان کے ساتھ کھیت میں آیا تھا اور شکار کیے پرندوں کا کھانا کھایا تھا. تم اس کی سزا موت کی صورت میں دینا چاہتے ہو. یہ ان کا ساتھی ہے، میں مانتا ہوں یہ ان کا ساتھی ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پر اسے موت کی نیند سلا دیا جائے. بابا نے کہا. جن بابا کی بات پر لاجواب ہو چکا تھا. میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں. میں جذبات میں بہہ کر پیرل کو سزا دینا چاہتا تھا، جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں. میں نے جو کچھ کیا اس کی معافی چاہتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے اس گاؤں سے جا رہا ہوں. جن نے کہا. تم گاؤں سے کیوں جا رہے ہو؟ میں نے صرف پیرل کو معاف کرنے کو کہا ہے. بابا نے کہا. ہاں، لیکن میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ میرے بچے ہی زندہ نہیں رہے. اب میں دوسرے گاؤں جنات کے قصبے ان کے ساتھ ہی رہوں گا، باقی قبیلے کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزاروں گا. تم اپنی زندگی کو جیسے بہتر سمجھتے ہو گزار سکتے ہو، لیکن دوسرے شخص سے اپنی بیوی بچوں کا انتقام نہیں لینا. جنہوں نے تمہارے بیوی بچوں کو مارا ہے وہ بھی مارے جا چکے ہیں. میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. یہ کہتے ہوئے جن کی صورت پانی کے برتن سے غائب ہو گئی. عبدالرحیم، خوش ہو جاؤ، تمہارے بیٹے کے ساتھ اس کے زندہ رہ جانے والے ساتھی بھی بچ گئے. بابا نے کہا. عبدالرحیم پیرل بابا کی بات سن کر مسکرا دیے. بابا اس جن کو قائل نہ کرتے تو وہ پیرل اور اس کے باقی بچ جانے والے دوستوں کا پیچھا نہ چھوڑتا. مجبوراً بابا کو جن کو جلا کر بھسم کرنا پڑتا.